السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. پنجاب چیف منسٹر مریم نواز شریف نے حال ہی میں 45 بلین کا سبسڈی پیکیج اناؤنس کیا ہے ٹو آل الیکٹرسٹی جن کے بلز آتے ہیں اور جن کی کنزمپشن ہے بٹوین 200 to 500. میں 200 اس واسطے کہہ رہی ہوں کیونکہ پہلے فرام 0 to 200 تو آلریڈی سبسڈی دی جا رہی تھی. انہوں نے یہ دی ہے 2 مہینے کے لیے، اگست سپتمبر کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہ اوبیسلی ڈسکنٹینیو ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے 45 بلین اٹس گوئنگ ٹو کم فرام سم ویئر ان دا آف دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، دا پروونشل ڈیولپمنٹ پروگرام. ابھی میرے خیال میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ کہاں سے کٹوتی لگے گی یا نہیں لگے گی. دس ہیز ٹریگرڈ اے اسٹارم ود سارٹ آف اے کانفلکٹ سچویشن ود سندھ. اور سندھ گورنمنٹ نے کہ جو سینئر منسٹرز ہیں پروونشل منسٹرز، انہوں نے دے جمپڈ انٹو دا فرے اینڈ سیڈ کہ جی یہ بے وقوفی ہے جس پہ مریم نواز نے وار دوبارہ کیا. وہ ہیں کافی پرومپٹلی وار واپس کرتی ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرپشن جو ہے وہ کیا وہ صحیح ہے، میں تو لوگوں کی مدد کر رہی ہوں. اینڈ فائنلی آئی تھنک دیٹ جو مراد علی شاہ صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ دس از لائک تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ. آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ از اٹ تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ اور از اٹ سم تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ. اور مطلب یہ ہے تو پولیٹیکل گمک ہی ہے بیکاز یو سبسڈیز آر آلویز اے گمک. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ از دس اکنامکلی وائبل اور ناٹ. میرے پینلسٹ ہیں خلیق کیانی صاحب ہیں، ڈان میں کام کرتے ہیں، پیپل ہو ریڈ اکنامک نیوز، کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ساتھ مشتاق گھمن صاحب ہیں، یہ بزنس ریکارڈر میں ہی از اے ویری سینئر رپورٹر اینڈ ہی ہیز بین ورکنگ آن energy issues for 3 decades or 4 decades at least, if not more. اور ہمیں فون لائن پہ یا اسکائپ پہ whichever works at this time جوائن کر رہے ہیں مہتاب حیدر صاحب جو also he's an economic writer for Major Daily. I'll start with you خلیق کیانی صاحب. What do you think about this decision? میرا خیال ہے کہ in a sense ایک فیلنگ آف پولیٹیکل سینس اس میں آتا ہے کہ جی سبسڈیز میں تو آتا ہے اسپیشلی ان بجٹڈ سبسڈیز جو ہوتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس کو یہ فیلنگ ہے کہ اس کا جو کنزیومر ہے، اس کی جو ووٹ بینک ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے. ایٹ لیسٹ اس کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ ریئلائزیشن ہے. Of course the PTI challenge is that assumption کہ ووٹ بینک بھی ہے کہ نہیں. مطلب پولیٹیشین ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کو یہ فیلنگ ہے کہ جو ان کا جو ووٹر ہے وہ تکلیف میں ہے. ساتھ اس کے یہ بھی ان کی پبلک بیکاز دس از ناٹ اسپیسیفک ٹو اینی پرٹیکولر ہاں جی مطلب ان کے صوبے میں جو لوگ ہیں جو لوگ رہتے ہیں وہ مشکل میں، لہٰذا ان کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اور اس ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ان کا جو آسان ترین طریقہ ان کو یہ ملا ہے وہ ہمیشہ ہم وفاق میں بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر جو پبلک کو سپورٹ کرنے کے لیے پروگرام ہوتے ہیں، جو گروتھ کو انکریج کرتے ہیں، جو پبلک گڈز کو امپروو کرتے ہیں، سروسز کو امپروو کرتے ہیں، اس کے اوپر پہلی کٹ ہمیشہ لگتی ہے. اور یہ ہم نے ٹائم اینڈ اگین اس سال بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ ادھر ہو رہا ہے. بٹ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ وہی فار ایگزامپل جب شہباز شریف صاحب تھے پنجاب کے چیف منسٹر تو مفت کے لیپ ٹاپس دیتے تھے، مفت کی، پھر وہ یہ انہوں نے اسکوٹرز بھی دیے تھے، پتہ نہیں اب اس کا کیا بنا بیکاز اٹ واز ٹیکن ٹو کورٹ. ہی واز گیونگ اسکوٹرز ٹو اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ٹو گیو سم تھنگ فار نتھنگ، از دیٹ فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو؟ میں میرے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی آپ اپنی پاپولیشن میں انویسٹ کرتے ہیں وہ خاص لیپ ٹاپ کی صورت میں ہو یا کسی بھی اس قسم کے پاس، کسی نہ کسی کو ہو سکتا ہے وہ مس یوز بھی ہوا، لیکن کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی وہ فائدہ ضرور دیتا ہے، کوئی اکنامک سپورٹ کسی کو ضرور ہوتی ہے. لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت یہ انرجی کی کرائسس سچویشن ہے کیوں، اور ہم دس وونٹ ریزالو دا پرابلم. ہاں جی، اور اس لیے کہ پہلے جب تک ہم یہ نہیں نوٹ کریں گے کہ اس کا رسپانسبل کون ہے اور اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے تو ہم ہر سال آج سے پہلے بھی یہی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور جب So this is just like what Murad Ali Shah said, throwing good money after bad, because you're not really improving you're not only مطلب آپ جن لوگوں کو دے رہے ہیں ان کو آپ سیلف سفیشینٹ نہیں کرے کہ نیکسٹ ایئر they'll be able to pay, right?
میرا خیال ہے اس سوال کے اوپر اگر ہم ڈسکشن کریں تو بات یہ ہے کہ اپنا مراد علی شاہ صاحب کو بھی کچھ کر لینا چاہیے. مطلب اس چیز میں مریم نواز کی اس آرگومنٹ تو کم از کم تسلیم کرتا ہوں کہ کم از کم وہ ایک اپنے پبلک کے لیے کچھ تو انہوں نے, ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گمک ہے, لیکن 2 مہینے کے لیے تو کچھ 100 روپے کا تو کسی کو ریلیف ہوگا. ان کے صوبے میں جو کمپنیاں 14 روپے پر یونٹ, ہاں جی, کافی ان کے صوبے میں جو, اور ان کے صوبے میں 5 کمپنیاں جو ہیں, پنجاب میں جو 5 کمپنیاں ہیں, دے آر کوائٹ ریزنیبل کمپنیز. اگر پروفٹ میں نہیں ہے تو ایکسیپٹ ملتان, رائٹ, نامینل لاسز کے اوپر. نہیں ملتان, آئی تھنک گھمن صاحب میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں, میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں کہ ساری کر رہی ہیں, لیکن ملتان تھوڑی چونکہ کمپنی بہت بڑی ہے تو اس لیے چونکہ دیہاتی علاقے زیادہ ہیں تو اس میں تھوڑے لاسز زیادہ ہیں, لیکن بہتر سندھ سے بہت ہی بہتر ہے. مطلب آن ایوریج جو پنجاب کی 5 کمپنیاں ہیں وہ اگر پروفٹ میں نہیں ہے تو نامینل لاسز کے اوپر ہیں, مینیجبل لاسز کے اوپر ہیں. سندھ کی جتنی کمپنیاں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ سکھر تو بہت ہی بری حالت میں ہے, حیدرآباد کا اس سے برا حال ہے. وہاں تو کہیں میٹر نہیں ہے, کہیں لائن نہیں ہے, کہیں لائن مین نہیں ہے, کہیں ریکوری نہیں ہے. مطلب دونوں کا آپ اگر کمپیئر کریں تو ایک اگر 70% کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے تو سندھ کی کمپنیاں تو 30-35% کے اوپر آپریٹ کر رہی ہیں. تو بٹ دین دس سبسڈی شوڈ ہیو بین گیون ٹو دا پورر سیکشنز, بٹ obviously پروونس کا جب بات آ جاتی ہے تو وہ تو پھر مطلب بیسیکلی جو پور سیکشن ہے اس کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ اپنا ٹیرف اسٹرکچر ہے اس میں آلریڈی دے آر کیٹر فار. ہم آرگو کر سکتے ہیں کہ وہ کم ہے, نہیں 200 سے بھی کم جو مطلب ایک لائف لائن کنزیومر ہے جو آلریڈی کافی پروٹیکٹڈ ہے, اس کے بعد والا کنزیومر پھر تھوڑا کم پروٹیکٹڈ ہے, تو وہ تو اسکیلیبلٹی تو ہے. ٹیرف کے اندر جو یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے, جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, جو ریکوری ہے وہ امپروو کی جائے. وہ لاسز جو ہیں وہ آن ایوریج 30-32% ہم دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی بیٹھے ہیں گمن صاحب کہ پچھلے 30 سال سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 30 سے 32, 32 سے 33, 29 اسی رینج میں موو کر رہی ہیں, اور اسی وجہ سے یہ سارے سرکولر ڈٹ کریٹ ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر یہ ٹیرف انکریزز, کیونکہ ایک طرف کا تو جو ہول ہے اس کو ہم بند کر نہیں رہے. اور آج سے 30 سال پہلے اگر وہ 30% لاس کو کوئی 50 بلین بنتا تھا تو اب وہ 1 ٹریلین روپیز بنتا ہے. تو جب تک اس کو ہم وہ نہیں کریں گے, that is the way to go actually. ہاں جی, ادھر کام کرنے کی ضرورت. that is for the federal government. am I right گمن صاحب؟ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں آ جائے گی. اس میں آپ what do you think of this 45 billion؟ ایسا ہے کہ انہوں نے جو بھی پلاننگ کی ہے, جو انہوں نے پولیٹیکل گینز کے لیے کی ہے, اور تو کوئی اس میں نہیں ہے. اتنا احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہم مطلب یہ کر رہے ہیں. کیونکہ پورے ملک میں شور شرابہ تھا, 60% پاپولیشن ہے ہی پنجاب کے اندر, اور ان کا ووٹ بینک کے بھی مسئلے مسائل چل رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں وہ میرا خیال ہے ان کا کہ یہ کرنے سے ان کو فائدہ پولیٹیکل کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ ان کا اپنا خیال ہے. مگر یہ کہ اگر وہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی لے سکتے تھے کہ یہی جو اب پبلک ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں سے وہ پیسہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر لیتے جس سے لوگوں کو بیسک جو تھی ان کو کوئی انسینٹیو اس لحاظ سے دے دیتے, یا BISP کے تھرو کر لیتے. اب یہ کہ جو BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بہت ویل رسپیکٹڈ اور ویل ایکنالجڈ ہے بائی ڈونر ایجنسیز اینڈ ایوری بڈی. تو وہ تو واقعی غریب لوگ ہیں, ان کو مطلب اینڈ دس از اے فنڈ کنڈیشن ٹو کہ آپ جتنی بھی سبسڈی ہے آپ اس کو تھرو BISP چینل کریں. جی سوری. دوسرا اس میں یہ ہے کہ چونکہ 500 تک یونٹ والے جو ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ کماتے ہی ہیں, وہ صورتحال نہیں کہ وہ بل نہیں دے سکتے. تو اس میں میرا خیال ہے ان کو کوئی جو انہوں نے ساری کی ساری اس کو دیکھا ہوگا کہ جی ہمیں فوری طور پہ لوگوں کی ہمدردیاں چاہیے اور اس سے مل سکتی ہیں. اور پھر کہ لوگ چونکہ سڑکوں پہ بھی آ رہے تھے, ظاہر ہے لوگوں پہ ہر روز بل لے کے پکڑ رہے ہیں, میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. جی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی گمن صاحب, یہ آپ نے کہا کہ 500 یونٹ والے لوگ ایسے ہیں جو کما رہے ہیں, اٹس ناٹ ایز اف دے کانٹ پے دم. یہ ہو سکتا ہے کوئی اور ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا پڑے بیکاز آف دا ہائی انفلیشن ریٹ, بٹ وہ کما رہے ہیں. تو آپ کہاں تک آپ دیتے اگر آپ کی ڈیسیجن ہوتی؟ ناٹ 500 اپ ٹو 400 300 یونٹس
कब तक देते हैं? 300 मेरे ख्याल में जो है ना, इसको अगर बेंचमार्क रख लेते तो वो तकरीबन सारे ही गरीब उसमें आ जाते, हम जैसे मेरे वाली कैरियर से। Okay, I'm not going to tell the audience कि आप लोगों के पास एक चीज़ जो मुझे उसमें है कि ये अब अंदाज़ा नहीं है कि इसमें कोई IMF का रोल है नहीं है, क्योंकि बजट अप्रूव हो चुका है। बजट में लास्ट टाइम जी, तो लास्ट टाइम भी जब केयर टेकर मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब जब भी SAPM लग गए हैं तो उन्होंने प्रपोजल दी थी, तो इसी बुनियाद के ऊपर प्रोजेक्ट हुई थी कि ये बजट में हम कोई अल्ट्रेशन नहीं करने देंगे। तो उसके बाद फिर ये फंड ने कहा था फॉर दिस लास्ट प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट। अब ये नहीं पता कि उन्होंने डिस्कशन उनके साथ की है नहीं होगी की है, लेकिन ये तो बजट पे है ही नहीं, ये तो पंजाब गवर्नमेंट के अपने पैसे नहीं। पंजाब गवर्नमेंट का भी जो बजट था ना, वो भी इट वाज रिव्यूड बाय द फंड, और आपको तो पता है कि उन्होंने कहा था कि 630 बिलियन रुपए का आपको सरप्लस देना है टू द फेडरल गवर्नमेंट, ताकि उनका बजट जरा हो जाए। लेट मी जस्ट ब्रिंग इन मेहताब हैदर एंड देन I'll come back to you. जी मेहताब साहब, आपका क्या what is your take on this? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जितना कुछ किया जा रहा है ये सारा पैच वर्क है। सॉरी, क्या आप फिर से बोलिएगा? क्या है पैच वर्क? है ओके, पैच वर्क। जी जी जी, क्योंकि वजह ये पैच वर्क, ये विंडो ड्रेसिंग आप करते हैं फॉर जस्ट पॉलिटिकल गेन, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। तो जो चीज सस्टेनेबल नहीं है, आप ऐसे ही मैं मिसाल दूंगा आपको जी कि ये IMF का प्रोग्राम हो या वर्ल्ड बैंक की फंडिंग हो, पिछले 25-30 साल से हम तो यही देख रहे हैं कि वो रिफॉर्म किया है कि आप टैरिफ बढ़ाते जाए, लेकिन टैरिफ बढ़ाने की भी एक लिमिट है, और ये लिमिट जो है बेसिकली ये है कि आप एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर छेद है, आप पानी डालते जाए, जो बाल्टी जो है वो नीचे से निकलती जाएगी, क्योंकि आपके जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है पावर सेक्टर के उनको आप ठीक नहीं कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल गेन। आप एक दफा फिर चलिए लोगों की जिंदगियों में रिलीफ आए, आपके डेवलपमेंट के साथ उसका 50% तो उसमें सीधी चोरी और डकैती है, तो अच्छा है अगर पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा रिलीफ आ जाए, लेकिन ये रिलीफ परमानेंट नहीं है और ये तरीका भी नहीं है परमानेंट रिलीफ देने का। तो ये पैच वर्क है, ये सस्टेनेबल नहीं है, और इसी तरीके को प्रूव कर लाते हुए ये पॉलिटिकल गेन्स हासिल करना चाहते हैं। Okay, all right. I have to take Mehtab Sahab, I have to take a short break here. I'll come back and I'll come straight back to you. You finish your analysis. Khawateen Hazrat, please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ब्रेक से पहले मेहताब हैदर साहब हमें बता रहे थे कि ये जो मरीम नवाज़ शरीफ ने जो 45 बिलियन का पैकेज दिया है टू दोज़ हु कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी 200 से 500 यूनिट तक, वो कह रहे थे कि पैच वर्क है, एंड वी हैव ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम। लाइन ड्रॉप हो गई है, वी विल कंटिन्यू टू ट्राई टू गेट हिम ऑन द लाइन, बट मीनवाइल वील कम बैक टू कियानी साहब। जी सर, आप यू एग्री इट्स अ पैच वर्क? नहीं, पैच वर्क तो है, लेकिन इसके लिए तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये है ही 2 महीने के लिए, और 2 महीने के लिए इसलिए कि ये वो पीक मंथ्स हैं जिसमें नहीं, पीक मेरे ख्याल में जून भी जुलाई भी होता है, बट उनको ख्याल अभी आया तो अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर जो है ना नॉर्मली वो होते हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने भी जुलाई अगस्त और सितंबर के लिए जो 200 यूनिट तक की वो दी है। लेकिन उसके साथ वो जो उनकी नेक्स्ट आर्गूमेंट है कि इसके बाद हम इनको सोलर पैनल देंगे, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक बात है, और इसलिए ख़तरनाक बात है कि इस वक्त का जो पॉलिटिकल अपना एनर्जी क्राइसिस है, इसकी मेकिंग बिगिन हुई है फ्रॉम पॉलिसी फार्मूलेशन बाय द पंजाब गवर्नमेंट या बाय पंजाब पॉलिटिकल लीडरशिप बाय द शरीफ। आपको याद होगा कि जब 2013-14 में जब एनर्जी पॉलिसी और ये पावर प्रोजेक्ट लग रहे थे, 2015 में लगे थे सारे, तो ये जो प्रोजेक्ट थे एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट थे जो पंजाब चीफ मिनिस्टर उस वक्त के जो आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि उन्होंने डंडे के जोर के ऊपर लगवाए थे। वो 4 लगवाना चाहते थे, 3 लगवाना चाहते थे, वो उसके अपना कोल बेस्ड पावर प्लांट और वो सारे इंपोर्ट के ऊपर होने थे,
اور جب ریزسٹنس میری سسٹم سے جو انسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے ریزسٹنس کی تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اگری کیا کہ جی اچھا جب آپ ہمیں کول کے نہیں دے رہے تو ہم LNG والے لگائیں گے. 2 LNG والے آپ لگا, لیکن وہ 2 LNG کے جو پروجیکٹ تھے اس کی بھی فیڈرل جو منسٹری آف پاور تھی وہ اور NTDC کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے انہوں نے رجسٹ کیا. انہوں نے کہا جی یو آر موونگ ناؤ انٹو دی پالیسی کیپیسٹی ٹریپ, اور اس وقت ان کو وارننگ دی تھی. پھر جن لوگوں نے ان وارننگز کو ریز کیا ان کو اگلے کچھ دنوں میں وہ ایک ایک کر کے ریموو کرتے گئے, اور پھر وہ پورا خواجہ آصف تو ابھی تک ہیں, انہوں نے معافی مانگ لی ہوگی. نہیں, انہوں نے تو رجسٹ نہیں کیا جی, وہ تو پاور منسٹر تھے جی, انہوں نے رجسٹ کیا تھا اپیرنٹلی پرائیویٹلی میٹنگس میں. بٹ کیانی صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو 2015 میں جو انہوں نے لگائے تھا, اینڈ آئی اگری ود یو کہ وہ جو کانٹریکٹس تھے دے ور فلاڈ کانٹریکٹس, بٹ دے ور بیسڈ آن ایگزیکٹلی دا سیم کانٹریکٹس جو کہ شروع پری 94 کا 2002 کا اور 2013 کا, رائٹ گومن صاحب, یہ ساری جو پالیسیز سے لگے تھے وی نیگوشیٹڈ ود دی IPPs ایٹ دا سیم لیول کہ جی ہم کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے, ہم آپ کو وہ دیں گے ڈالر میں کر دیں گے. نہیں, میں اس کی بات کرنا چاہ رہی ہوں بیکاز اگر آپ دیکھیں تو وہ جو جتنے بھی لگے تھے نا جی, وہ دے آر کمنگ ٹو ہانٹ اس ناؤ. کیونکہ اور جو شہباز شریف صاحب نے, ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سیکٹر ایکسپرٹس کو آن بورڈ نہیں لیا. انہوں نے سمجھا کہ جی جنریشن ہو جائے گی تو سب, لیٹس گیو ہم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ٹو ایز وی آر گیونگ ٹو مریم نواز. بٹ انہوں نے کہا کہ لیٹس میک شیور کہ جنریشن ہو جائے. مگر ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ کول پلانٹس اوے فرام دا کول سورس, وہ تو انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں واٹ وی نیڈ, آئی تھنک ہماری جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں, آئی کم ٹو گھومن صاحب, یہ جو ہمارے ایگزیکٹو جو لوگ بن جاتے ہیں, فیڈرل منسٹرز بن جاتے ہیں ود دا ایون لیٹس اسیوم دے ہیو دا بیسٹ انٹرسٹ ایٹ ہارٹ, تو shouldn't they be dealing with sector experts who would have told them کہ جی یہ مت کرو, یہ کرو, فلاں کرو. یہ کانٹریکٹس جو ہیں they may come to haunt you because اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہمارے جو فیول کاسٹ بڑھ گئی, فرنس آئل پہ لگے ہوئے تھے, RLNG بھی with all this the conflict Ukraine, Russia, Gaza میں جو ہو رہا ہے, prices have gone up. جی گھومن صاحب, what do you think? کیانی صاحب بھی جانتے ہیں, میں بھی اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, تو جو اس طرح کی وائسز ہوتی ہیں جو صحیح ریشنل دے رہی ہوتی ہیں, تو ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے, اور جی حضوریے جو ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں, وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں, وہی پھر جو ہے وہ ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ سر نہیں ایسے ہے, سر نہیں ایسے ہے, اور یہ جلدی ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, اور ہم تو اس لیے پھر وہ جو ہے وہ جب آپ ان کو آپ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ پولیٹیکل آپ کو یہ مائلیج ملے گا, آپ کو یہ ہو جائے گا, انڈسٹری چل جائے گی, تو یہ ہے. لیکن ایک بات سے میں کیانی صاحب سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا کہ پنجاب ہی جو ہے وہ لوڈ کا صوبہ ہے. تو اگر آپ نے پنجاب کے اندر جو تھی اس وقت لوڈ شیڈنگ 18-20 گھنٹے انڈسٹری رو رہی تھی, تو ان کے پاس کوئی حل بھی اس وقت نہیں تھا. یعنی آپ یعنی کوئی, لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا بہتر کر لیتے, کانٹریکٹس کو ذرا صحیح طریقے سے نیگوشیٹ کر لیتے, LNG کو بھی آپ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے, کیونکہ ہائیڈل تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, اور جو رینیویبل انرجی ہے وہ جو ہے وہ لوڈ فیکٹر نہیں ہے, وہ ابھی تو مگر 2015 میں تو اتنی وہ تھی بھی نہیں پاکستان میں, اٹ واز ناٹ دیٹ فیشنیبل. اب تو فیشنیبل ہے. شہباز شریف وہ جو پکھیاں جل رہے تھے بیٹھ کے اپنا مینار پاکستان میں, اسی دور میں ہی جل رہے تھے نا, انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ بھی ادھر ہی بلاتے تھے سارے بیٹھ کے, اور یہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آئے تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو انہوں نے تو یہ کہ اس میں مگر ایک چیز ان کے بارے میں کہنے والی ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ جو پالیسیز بنی تھیں 94, 2002, 2013, 2015, یہ ساری جو تھیں دے ور بیسڈ آن دا پریمس کہ ہمارے پاس کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو کچھ تو آئے. تو اس واسطے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ وہ جو کانٹریکٹس ہے دے فیورڈ دی IPPs. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ نہ آنے کو تیار نہیں ہوں گے. تو ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ چائنا کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہیں آتا. جو بھی ہو, میں کئی دفعہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو نا, تو آپ کے پاس فرض کریں 100 روپیہ ہے, تو آپ کا بھوک آپ کی 2 روٹیوں سے ختم ہوتی ہے, لیکن وہ دکاندار یا ہوٹل والا کہتا ہے کہ بھائی میں تو 100 کی ایک ہی بیچوں گا.
دوں گا تو وہ پھر بندہ کیا کہتا ہے یار 100 دیا ایک دفعہ لے کے کھا لو اور ایک دفعہ پیٹ بھر لو. ہمارے ساتھ بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ کوئی اور آنے کو تیار نہیں ہے. چائنا ہے وہ آتا ہے تو وہ پھر اپنی جو ڈکٹیٹ کرتا ہے اپنی جو all of them do. گھومن صاحب جو بھی آتے ہیں فارن انویسٹرز when you are trying to bring them in they want fiscal incentives, مطلب ٹیکس کے حوالے سے they want monetary incentives کہ جی کریڈٹ ہو, ایکویٹی اتنی ہو اتنی نہیں ہو, ہم یہ کریں گے, these are things, ہمیں ٹیکس ہالیڈیز دی جائیں کہ that comes in the fiscal thing. تو یہ تو ہر ایک ہی کرتا ہے. Now let me ask you one more question. We discussed it in a previous program too. یہ جو ٹیرف ایکولائزیشن پالیسی ہے, بیکاز آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, تو یہ جو ٹیرف ایکولائزیشن پالیسی ہے یہ مجھے سینس نہیں, اس کی اکنامک کوئی سینس نہیں ہے. اور یہ دے شوڈ لرن فرام کے الیکٹرک جی 2005 میں, جس کو میرے خیال میں 19 سال ہو گئے ہیں پرائیویٹائز کے, آج اس سال کے بجٹ میں اس کو 171 بلین روپے رکھے گئے ہیں فار ٹیرف ایکولائزیشن. آن ٹاپ آف دیٹ ایز یو نو دے ہیو 1400 میگا واٹ لیتے ہیں نیشنل گرڈ سے. تو یہ پرائیویٹائزیشن اگر ہے تو وی نیڈ ٹو ڈسکس دس فردر. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. جب واپس آئیں گے تو پلیز آئی ول آسک یو بوتھ ٹو رسپونڈ ٹو دس. پلیز اسٹے ود اس. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, I'll start with you, Kiani Sab, again. Tariff equalization policy, what do you think of that? میرے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ہی انفیئر ہے, اور یہ اس کنزیومر کے ساتھ اور اس صوبے کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ زیادتی ہے کہ جو اپنا پورا ٹیرف دیتا ہے, جہاں لاسز بہت کم ہیں, جہاں ریکوری فل ہے. تقریباً آئی ایس کو اسلام آباد میں تو آئی ایس کو ہے, فیسکو ہے, کسی حد تک لیسکو بھی ہے, گیپ کو بھی بہت, گیپ کو از گجرانوالہ, کہ اس کو وہ لاس بھرنے پڑیں کہ جہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں, جہاں نہ ریکوری ہے نہ وہاں میٹر ہے, اور یہ اس کا بوجھ اٹھاتا پھر رہا ہو. لیکن مگر اس کا بوجھ جو ہے جی وہ اٹھا رہا ہے ٹیکس پیئر, because it goes from the budget. جی exactly. مطلب ہے کہ it's not even, اور وہ پورا جو ہے پورے ملک کا ٹیکس پیئر, it's not only one province or the other province, it's the whole country's tax payer وہ اٹھا رہا ہے. So economically unviable. ہاں جی بالکل. اچھا, سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جی ہم نا ایز اے کنٹری مجھے لگتا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ فرینڈلی کنٹری نہیں ہیں. ہم آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل, یعنی ہم ہر دور میں انویسٹر کو منتیں کرتے ہیں, لے کے آتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. 94 کی پالیسی کے تحت جو پاور پروجیکٹ لگے تھے, ہم نے اس میں بھی یہی مسٹیک کی تھی کہ جی ہم نے اوور کیپیسٹی بک کر لی. اور اس کی تو میرا خیال مجھے یاد پڑتا ہے ٹیرف تھے لیکن اوور کیپیسٹی نہیں, لیکن وہ ٹیرف کم تو نہیں ہوئے. نیکسٹ ٹائم جو ہم نے ریٹ آف ریٹرن دیا, یعنی اس کے بعد والی جو پالیسی 2097 والی تھی, اس میں ہم نے اس سے زیادہ دیا. پھر اس کے بعد 2013 میں ہم نے اس سے زیادہ دیا. درمیان میں جو 2008 والے رینٹل تھے اس کے اوپر ہم نے زیادہ دیا. تو ایوری ٹائم یو گیو مور, بیکاز ہم ان کو ہانٹ کرتے ہیں, ان کو پریشرائز کرتے ہیں, ہم لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, لوگ باہر آ جاتے ہیں, ہاں جی اس کی کاسٹ دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں اس کی بڑی کاسٹ دینی پڑتی ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے, اور ہم جو انویسٹمنٹ جو پالیسی آفر کرتے ہیں ہم اس کے اوپر ٹھہرتے نہیں ہیں. جو 97 کی پالیسی تھی اپنا, وہ اسپیسیفکلی ان کے تھے جو ہائیڈرو پروجیکٹس تھے ان کے لیے تھی, اور اس میں پالیسی میں لکھا ہے کہ ہم 4.7 سینٹس پر یونٹ ہم ٹیرف دیں گے, بیسڈ آن لیسنز لرن فرام 1994 پالیسی, کہ جو اس میں ہم نے کوئی 6.5% کا ٹیرف دیا تھا. جب پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کا اسٹیج آیا, پی پی ایز کا ٹائم آیا, تو ہم نے ان کو کہا کہ جی اگر آپ 3 سینٹ کے اوپر دینے کے لیے تیار ہیں ورنہ دفعہ ہو جائیں. تو اس کی آف کورس انہوں نے ابھی ایگریمنٹ سائن نہیں کیے تھے, وہ سارے بھاگ گئے. اس میں امریکن تھے, اس میں برٹش تھے, اس میں جرمن تھے, پوری دنیا کی ایک کلاس انویسٹر تھا, وہ سارے بھاگ گئے. ایک پروجیکٹ رکا نیو بانگ والا, اور الٹیمیٹلی اس کا جو ٹیرف ہم نے سائن کیا وہ 8 سینٹ پلس کے اوپر سائن کیا, اور اب وہ ہمارے اسٹریم میں پور نیگوشیٹنگ اسکلز, ویری ویری پور نیگوشیٹنگ اسکلز. ہاں جی گھومن صاحب, یور ویو آن ٹیرف ایکولائزیشن. ہم تو پہلے بھی میں بھی پہلے کہا کہ یہ تو بالکل ایک انفیئر ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بندہ جو بجلی چوری نہیں کرتا, وہ بل بھی ٹائم پہ دیتا ہے, لاسز اس کے کم ہیں,
آپ نے ایک تو ادھر سے آپ کرتے ہیں, دوسرا کراس سبسڈائزیشن میں بھی وہ اس سے بھی پیسے لے رہے ہیں. آپ ایک تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, اوپر سے آپ کراس سبسڈی, ایک تو سبسڈی ہے, دوسری کراس سبسڈی, یعنی ان کا بوجھ وہ بھی ہم دیں. اور اس کے لیے بیسیکلی جو چاہیے تو یہ تھا کہ صوبے سپورٹ کریں وفاق کو, جب بھی یہ کوشش جو کرتے ہیں سی سی آئی میں کاؤنسل, مگر یہ کہ وہ جو ایف آئی آر کے لیے جاتے ہیں, ایف آئی آر ہی نہیں ہوتی, کوئی پکڑتا ہی نہیں ان کو. اور ایسے بھی ہیں کہ مطلب انٹیریئر سندھ کے اندر ایسے جو دیہات ہیں جو گوٹس ہم وہ کہتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی بندہ نہیں جاتا, ایک ہی میٹر ریڈر ہے, وہ اس جا کے ریکوری ہر گار سے 1000 500 جو بھی اس نے ریٹ رکھا لے لیتا ہے, جیب میں ڈال لیتا ہے, اور ان کا بل ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کوآپریشن نہیں ہے. اگر وہ کوآپریشن, مگر گمر صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم فیڈرز آف کر دیں گے, چور ہیں یہ, مطلب یہ تو آپ نے بھی بتایا تھا کہ لا منسٹری جو آپ کی سٹوری میں تھا کہ جو لا منسٹری ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. مگر آپ فیڈرز کو جو بند کر دیتے ہیں, جو بندہ نہیں دے رہا, فار ایگزامپل somebody above a certain bill, let's say 10,000 جس کا منتھلی یا زیادہ ہے, اس کو آپ 1-2 مہینے کا دیں اور پھر جا کے بجلی بند کریں. بٹ اس میں پھر وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں, چاہے پبلک سیکٹر کے ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, گارڈز آ کے تو مارتے ہیں ان کو, یہ جو تو تبھی وہ پیچھے سے آف کر رہے ہیں فیڈرز. سو دیٹ پیچھے سے آف کرنا بھی جو ہے نا, وہ آپ اگر مطلب آئی تھنک ایون اف یو نیڈ ٹو ٹیک پیپل فرام دی آرمڈ فورسز, یو شوڈ ٹیک دم, اینڈ جو بندہ نہیں دے رہا اس کا بند کرو بجلی. یہ مطلب بیسکلی تو ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے نا. اب یہ کہ وہ کہتے ہیں ایم ٹی جو لگی ہوتی ہے ٹرانسفارمر کے اوپر لگی ہوتی ہے, وہاں سے وہ بند کر سکتے ہیں, جس فرض کریں. مگر وہ پھر پھینٹی لگاتے ہیں نا جب یہ پہنچتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. آئی تھنک کہ آپ کبھی ان کو سنیں جو پیسکو کے اور کیسکو کے سی اوز کو کوئی پرائیویٹلی سن لیں, یا ویسے بعض اوقات میٹنگ میں وہ کہتے ہیں جی وہاں حکومت کی ڈٹی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں. ہم تو لوگ جاتے ہیں اس طرح, ایم پیز جیسے آپ نے کے پی کے میں دیکھا ہے پچھلے دنوں کے, جا کے خود دیوان کر آتے ہیں. پنجاب میں بھی ہے جی بہت زیادہ, بیکاز دیر آر لاٹ آف, یہ جو وڈیرا تو نہیں کہتے پنجاب میں, جو بگ لینڈ لارڈز ہیں وہ دیر آر اینٹیز اینڈ انسٹیٹیوشن. چیف منسٹر چلے گئے, ان کے وزیر چلے گئے, انہوں نے جا کے سوئچ آن کیا خود. ویل آئی تھنک دیٹ یو نو فرام مائی پرسپیکٹیو جو انہوں نے گریڈ آن بھی کی ہے, پیپل ور ڈائنگ. You can't allow people to die just because you think کہ جی وہ بندہ جو ہے, so وہ human rights. But let's go on to the other one, let's go to the privatization now. Privatization, اب یہ جو جتنے بھی ڈسکوز ہیں, they are operating in a monopolistic situation which are they're overseen by a lot of by the regulator. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پرائیویٹائز کریں گے تو کمپٹیشن تو نہیں ہوگا. ایک پرائیویٹ سیکٹر کا جو بندہ ہے وہ اگر مونوپولسٹک کنڈیشن میں کرے گا تو وہ سپلائی کو کم کرے گا, پرائس کو بڑھائے گا. Isn't that a basic economic theory that we learned in university? تو shouldn't they be wary of that? یہ جو کہہ رہے ہیں ہم پرائیویٹائز کریں گے, and then look at Karachi's example. نہیں, یہ تو چیلنج ہے اور رہے گا. اور کراچی میں they're not looking at it, they're just blankly saying ہم پرائیویٹائز کریں گے, گورنمنٹ should not be in the business of business. یہ جو پرانے سن 1850 کے جو کیچ ورڈز ہوتے تھے نا اکنامک تھیوری میں, the government must not be in the business of doing business. I mean, you know, this is not, I think, applicable in this case, sir. اس میں یہ کہ ایک تو یہ جو مناپلی والا تو چلتا تو رہے گا, لیکن سی ٹی بی سی ہم وہ کرنے حکومت کرنے جا رہی ہے. کمپریہنسو پھر سے پورے کریں, سی ٹی بی کیا ہے؟ کمپریہنسو ٹریڈنگ جو ہوگی اس کا کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ مارکیٹ اور سم تھنگ, سی ٹی بی. جی, تو وہ اگر آپریشنلائز ہو جائے تو اس سے پھر یہ کہ اگر آپ کو مجھے فرض کریں کب تک آپریشنلائز ہونی ہے, واٹ از دیٹ؟ ابھی اس پہ کام تو کر رہے ہیں انہوں نے. جی سر, کام تو ہم بہت چیزوں پہ کر رہے ہیں, 20 سال سے کر رہے ہیں. نہیں, لیکن ظاہر ہے اس پہ اس کو مکمل چلنے میں تو ٹائم لگے گا. ابھی تو انہوں نے پچھلے دنوں بھی نیپرا میں اندر ہیئرنگ تھی اس پہ. اوکے, اب اس میں اب یہ کہ اس میں فرض کریں کے پی کے میں ایک پروجیکٹ لگا ہوا ہے, تو وہ وہاں سے آپ کو 10 روپے میں بجلی مل رہی ہے, تو آپ بیٹھے ہیں لاہور میں, تو
آپ اسے خرید سکتے ہیں. درمیان میں جو چارجز ہیں وہ آپ کو ٹرانسمیشن کے اور ڈسٹریبیوشن کے دینے پڑیں گے, کیونکہ سسٹم تو نہیں لگا ہوا نا, وہ تو کسی نہ کسی ڈسکو کا ہوگا, NTDC کا ہوگا. وہ اگر ہو جائے اس سے بھی کافی فرق پڑے گا, پھر بہت فرق پڑے گا, بٹ مقابلے کی فضا آ جائے گی نا. Right, but I've run out of time. Thank you both, and we never could reconnect with Mehtab Haider. We'll get him some other time. But essentially, jo 45 billion hai, you think the people of Punjab, like the rest of the country, they need some kind of a relief. اور یہ جو اگست سپتمبر میں دیا ہے, پیپل مسٹ بی ویری ہیپی. ہوپ فلی the Sharif family and Maryam Nawaz Sharif will get some political mileage out of this. We don't know that yet because اور بہت سی چیزیں خراب ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر مہینے. فار ایگزامپل جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, اٹس ابو 18% ایون ٹوڈے, جو ویکلی ہوتا ہے, جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو تھنگز آر ناٹ آل دیٹ گڈ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے کہ گھومن صاحب نے کہا, آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ, کہ 500 تک نہیں کرنا چاہیے تھا, 300 یونٹس پر منتھ کے لیے کرنا چاہیے تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شوڈ ہیو بین یوز, تاکہ اینڈ وہ اسپیسیفائی کر دیتے کہ صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ وہ ایک بڑا ویل رن پروگرام ہے. اور آئی آلویز اپریشیٹ ثانیہ نشتر, ڈاکٹر ثانیہ نشتر, انہوں نے بہت اچھی طرح اس کا وہ رکھا ہوا ہے, بیسز کیا ہوا ہے. اور تیسری بات کہنے کی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریفارم دا انرجی سیکٹر, رائٹ. یو ہیو ٹو گو ان فار ٹیرف ایکولائزیشن, وہ ختم کرنی چاہیے. پرائیویٹائزیشن, لک ایٹ ایمپیریکل اسٹڈی کریں کراچی کی کہ کہاں لکونہ سے اس کے بعد آپ کریں کچھ. یہ نہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن پر سے جو ہے وہ آٹومیٹکلی سب کچھ ٹھیک کر دے گا, بیکاز نہیں ہوا ہمارے ملک میں. اور اینڈ فائنلی آئی تھنک دیٹ جتنے بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, جتنی بھی ہم, اور وی شوڈ اسٹاپ we should divert our attention away from generation, because already generation جو ہے it is more than our demand is managed, but پھر بھی. And what we need to focus on is transmission, distribution, and we need to make sure that جو آپ یہ جو سولر جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو رینیوبلس کہہ رہے ہیں, اگر آپ وہ لے آئیں گے تو کیپیسٹی پیمنٹس تو پھر بھی ہوں گی یہ جو IPPs کے ہیں. سو یو کانٹ ریڈیوس دا ٹیرف سگنیفیکنٹلی. سو یہ بہت کمپلیکس ہے, اور آپ کو ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہے, اور وہ لگ نہیں رہا کہ ابھی تک ہو رہی ہے. اور یہ گھومن صاحب کا تو مجھے یاد, انہوں نے تو رپورٹس بھی کی ہیں بزنس ریکارڈر کے لیے, اس میں یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جو امپلائی کرتے ہیں لوگوں کو ان دا پاور منسٹری, وہ جنرلسٹ ہیں, وہ سیکٹر ایکسپرٹس نہیں ہیں. سو مے بی دیٹ نیڈس ٹو چینج ٹو. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.